قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں بندہ مومن کی پہلی صفت بیان کی، فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی یہ پہلی صفت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ بڑا باریک نقطہ ہے کہ توبہ اور استغفار، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں لیکن توبہ ہم نہیں کرتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار۔ بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر بندہ مومن استغفار کرتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہے استغفار۔ اور اس کا تعلق بندہ مومن کی زبان کے ساتھ ہے، استغفار کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور جو توبہ ہے اس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ استغفار تو ہم نے کی ہے، لیکن توبہ اس وقت ہوگی جب بندہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور اس کے حضور سچی توبہ کر دے۔ ہم ہر نماز کے بعد یا 100 تسبیح جب وقت ملے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ آقا الاسلام نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ اہل ایمان کی جو پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے وہ توبہ کرنے والی۔ تو دو چیزیں، دونوں کے درمیان فرق ہوا نا۔ ہم استغفار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ بھی کریں۔ توبہ اور استغفار، استغفار کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ بندہ استغفر اللہ کرے، اور جو توبہ ہے اس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے کہ اگر بندے سے خدا کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، استغفار اس نے زبان سے کی ہے، لیکن توبہ کا درجہ اسے تب ملے گا جب اس کا دل شرمندہ ہو، دل نادم ہو، اور دل اس بندے کا نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف ساری معصیت نافرمانی کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ کی طرف دل سے رجوع کرے، تو یہ حقیقت میں توبہ۔ تو پہلی صفت اہل ایمان کی اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، وہ صرف استغفار نہیں کرتے، وہ توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ استغفار کا تعلق فقط زبان کے ساتھ ہے اور توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کے حال احوال کو صرف مولا جانتا ہے۔ بندہ زبان سے استغفار کرے نا، بندہ دوسرا بھی دیکھتا ہے کہ یہ استغفار کر رہا ہے، لیکن توبہ کا حال وہ مولا جانتا ہے، یا جو بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر رہا ہے یا وہ جانتا ہے۔
تو ہم استغفار تو کرتے ہیں، لیکن جو توبہ ہے وہ ہم کب کرتے ہیں؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ استغفار کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان نے استغفار پڑھا ہے، مزہ تو تب ہے وہ استغفار سے بھی بڑھ کر توبہ بن جائے اور دل اس کی گواہی دے، دل اللہ کے حضور ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے اور دل گواہی دے کہ یہ بندہ استغفار بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کے حضور سچی توبہ بھی کر رہا ہے۔ تو اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ بیان کی التائبون، کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جب بندہ استغفار کرتا ہے نا، استغفار کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات میں بلندی بھی عطا کرتا ہے، لیکن جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کے لیے تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے والوں کے رب نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ انہی گناہوں کو وہ رب نیکیوں میں بدل دیتا۔ تو جہاں ہم استغفار کرتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کے حضور سچی توبہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور حدیث میں تو میرے آقا اسلام نے فرما دیا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والے کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں تو میرے آقا اسلام نے یہ بھی فرمایا سارے بنی آدم یہ خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ بنی آدم خطا کار ہیں، ان سے خطا سرزد ہوتی ہے، لیکن ان خطا کاروں کے اندر سب سے بہترین وہ خطا کار ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے پہلی نشانی یہ بیان کی اہل ایمان کی کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔